قائد اعظم نے 1943 میں یہ جگہ پرچیز کی تھی 1,15,000 روپیز میں. اس کا ایریا ہے 10,240 اسکوائر یارڈ پہ پھیلا ہوا ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ حصہ پاکستان کو دیا جائے گا, یہ انڈین ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح اسی ٹیلی فون کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ رابطہ کیا کرتے تھے. سرونٹ ہوتا تھا, وہ ان کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا. قائد اعظم کے بیڈ کے بالکل برابر میں قائد اعظم کی سیکنڈ وائف جو تھی ان کی تصویر بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اسی طرح قائد اعظم کے بیڈ کے دوسری جانب اگر میرے کیمرہ مین دکھائے تو وہاں قائد اعظم کے زیر استعمال ٹیلی فون رکھا گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں GNN پلس اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف. آج 25 دسمبر ہے یعنی قائد اعظم ڈے, اور آج میں اس وقت جس مقام پر موجود ہوں یہ عمارت قائد اعظم ہاؤس میوزیم کہلاتی ہے, اور یہ وہی مقام ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی پاکستان کے بعد کچھ لمحات اپنی بہن کے ساتھ یہاں گزارے تھے, یعنی فاطمہ جناح کے ساتھ وہ اس عمارت میں رہائش پذیر ہوئے. جی میں اس وقت قائد اعظم ہاؤس میوزیم کی عمارت کے اندر داخل ہو چکا ہوں. میرے ساتھ سید ریحان صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ GNN پلس کے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ ابھی آپ اس وقت ہمیں کون سے جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی ہم قائد اعظم کے اسٹڈی روم کا میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. یہ وہی فرنیچر ہے جو دہلی اور بمبئی سے آیا تھا, قائد اعظم کے زیر استعمال تھا اوریجنل. صرف وائٹ واش, کارٹنس اور لائٹ کے علاوہ پوری بلڈنگ اوریجنل ہے. جیسے یہ صوفہ سیٹ ہے, آگے جا کے میں آپ کو فوٹوگرافس دکھاؤں گا. قائد اعظم اور فاطمہ جناح اس صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے جو ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ جی جی, یہ پاکستان بننے سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ حصہ پاکستان کو دیا جائے گا, یہ انڈین ہوگا, مگر یہ ہوا نہیں. ایسے آپ کو 3 میپ ملیں گے سر, ایک اسٹڈی روم میں, ایک نیچے کے ڈرائنگ روم میں, ایک اوپر کے ڈرائنگ روم میں. یہ سر قائد اعظم کا اسٹڈی روم ہے. یہ وہ موبائل ہے جس کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح اسی ٹیلی فون کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ رابطہ کیا کرتے تھے. یہ اسٹڈی روم بہت ہی خوبصورت, بہت ہی آؤٹ کلاس اور بہترین لک سے بنایا گیا ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ صوفے موجود ہیں, ایک کرسی موجود ہے اور سینٹر میں ایک ٹیبل رکھا گیا ہے. دوسری جگہ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا, وہاں دکھاتے ہیں وہاں کیا موجود ہے. یہ سر ڈرائنگ روم ہے جو ان کے گیسٹ آتے تھے, مہمان آتے تھے, اس کے لیے یوز ہوتا تھا. میں جی ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا ہوں. ریحان صاحب مجھے یہ بتائیے گا سامنے والی سائڈ پہ اس وقت جو ایریا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ جگہ سر پینٹری کہلاتی ہے. ہینڈ واش کرنے کا واش بیسن ہے. یہ پانی کی بوتل, جو سرونٹ ہوتا تھا وہ ان کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا. صحیح ہے سر. یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے. اور جس تصویر کی آپ نے بات کی, یہ وہ لگی ہوئی تصویر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح ان کے ساتھ موجود ہیں. جو صوفے ابھی آپ کو ہم نے دکھائے اسٹڈی روم کے اندر, انہی صوفوں کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح موجود ہیں. اچھا ریحان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا, قائد اعظم ہاؤس بننے سے پہلے یہ عمارت کیا کہلاتی تھی؟ سر یہ عمارت فلیگ اسٹاف ہاؤس کہلاتی تھی. برٹش دور کے آرمی چیف اس ہاؤس میں رہا کرتے تھے. قائد اعظم نے 1943 میں یہ جگہ پرچیز کی تھی 1,15,000 روپیز میں. اس کا ایریا ہے 10,240 اسکوائر یارڈ پہ پھیلا ہوا ہے. قائد اعظم اس ہاؤس میں سر کم عرصہ رہے ہیں. فاطمہ جناح 1948 سے 1965 تک مقیم نہیں ہے. 65 کے بعد یہاں سے موو کر گئی تھی محتا پیلس کلفٹن پہ. مجھے یہاں پر لگی ہوئی تصاویریں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے. یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کس کس وقت کی تصویریں ہیں, کون کون موجود ہے اس تصویر میں؟ پہلا فوٹوگراف سسٹر فاطمہ جناح, قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ڈاٹر آف دا قائد اعظم دینا واڈیا. قائد اعظم کی ایک ہی بیٹی تھی جن کا بھی 2 سال پہلے نیو یارک پہ انتقال ہوا ہے. سیکنڈ فوٹوگراف 1896 کا ہے, جب قائد اعظم بیرسٹر ہوئے تھے تو یہ تصویر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے فادر کو بھیجی تھی. presented to my dear father محمد علی 4 دسمبر 1896. جب یہ چیزیں یہاں پر تحریر شدہ ہیں, تحریر اپنی ہینڈ رائٹنگ. یہ کمرہ یہ سر فاطمہ جناح کا بیڈ روم ہے. بیڈ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے اوریجنل سلیپرز ہیں فاطمہ جناح کی چپلیں. اگر میرے کیمرہ مین دکھاتے چلیں تو ٹھیک بیڈ کے ساتھ یہ سلیپرز موجود ہیں. یہ وہ سلیپرز ہیں جو
मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी। ये वो ज्वेलरी बॉक्स है जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्तेमाल किया करती थी और ये ड्रेसिंग टेबल है। सर ये कमरा क्या कहलाता है? फातिमा जिन्ना का सर ड्रेसिंग रूम है। आपके पीछे देखेंगे ये चेंजिंग रूम है। अच्छा। ड्रेसिंग टेबल पे 2 परफ्यूम की बोतलें और गोल वाला पफ वाला टेल्कम पाउडर हुआ करता था फातिमा जिन्ना का। ये वो ही जो है वो परफ्यूम की बोतल्स हैं जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्तेमाल किया करती थी, उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। और सामने वाली साइड के पे अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो एक छोटा सा चेंजिंग रूम बनाया गया है जो कपड़े चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम है। बेडरूम है। बेड की साइड टेबल पे एक छोटा सा सर फोटोग्राफ रखा हुआ है। वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है रतन बाई। रतन बाई जब वो कन्वर्टेड एज ए मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिन्ना रखा गया था। बिल्कुल जी। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक खूबसूरत तस्वीर मौजूद है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि ये वो वाहिद तस्वीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो यहाँ पर ही मौजूद है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है। इसी तरह अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो साइड टेबल के ऊपर जो है जग और गिलास रखा गया है और इसी तरह कायद-ए-आज़म के बेड के बिल्कुल बराबर में कायद-ए-आज़म की सेकंड वाइफ जो थी उनकी तस्वीर भी जो है वो रखी गई है। इसी तरह कायद-ए-आज़म के बेड के दूसरी जानिब अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो वहाँ कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल टेलीफोन रखा गया। मैंने आपको दिखाया कायद-ए-आज़म हाउस की इमारत जहाँ पर कायद-ए-आज़म रहायश पजीर थे और अब मैं कायद-ए-आज़म हाउस के अंदर मौजूद एक दूसरा हिस्सा जहाँ पर उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ मौजूद हैं, मर्सिडीज़ और कैडिलैक, वहाँ पर जो है वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ जावेद साहब मौजूद है। जावेद साहब थैंक यू सो मच। जावेद साहब मुझे ये बताइएगा ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, ये कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी या मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी और कितनी देर ये इस्तेमाल हुई? जहाँ तक बात है गाड़ियों की तो मैं आपको गाड़ियों के बारे में बताता चलूँ कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं जो कि फातिमा जिन्ना के ज़रिए इस्तेमाल थी। जो एक आपने जो बताई कैडिलैक है वो 5000 सीसी है, दूसरी हमारे पास मर्सिडीज़ 3000 सीसी है और ये दोनों गाड़ियाँ 1950s की मॉडल हैं। अच्छा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये रीस्टोर की गई थी 2018 में जी। अभी इतनी बेहतरीन कंडीशन में है कि आप इसमें इग्निशन ऑन करें और स्टार्ट करें, स्टार्ट हो जाती है। आज हम मौजूद थे कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम, ये कराची में वाक़या है। जब शाहरा फैसल हम एयरपोर्ट से सदर की जानिब आते हैं तो जहाँ शाहरा फैसल इख्तिताम पजीर होती है वहाँ उल्टे हाथ पे आपको एक खूबसूरत येलो कलर की बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम कहलाती है, जहाँ पर कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल तमाम तर चीज़ें वैसी जो हैं वो महफूज करके रखी हैं। तो इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।